وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں جتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے، پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا، فرمایا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے۔ اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام اعمش نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہا امام احمد دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اپنی حیثیت کا تو تعین کر، تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، تو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے، اپنی حیثیت کا تو تعین کرنا، ذرا اندازہ تو کرنا کہ تو کون تھا، کہاں سے آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ یہاں لوگ 1 منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے مرنے لگے، جوان بچے بوڑھے نڈھال ہونے لگے۔ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، سفیان ثوری بھی نکلے، اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے، دعائیں مانگی پر بارش نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ایک جھونپڑی سے ایک سفید بالوں والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑھا غلام نکلا جو کسی کا ملازم تھا، باہر آیا جھونپڑی سے، ہم اسے دیکھ رہے تھے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے، دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے۔ فرماتے ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے۔ اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتہ کیا ہے دعا کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لائن ہے۔ کہنے لگا اے اللہ میری اکیلے کی وجہ سے سارے بغداد کو سزا تو نہ دے۔ رب کریم جوان بھوکے، بچے بھوکے، مائیں ترس گئیں، بچے ترس گئے، جانور پانی کے قطرے، اللہ گناہ تو میرے اکیلے کے ہیں اور ان سب کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہ میری سزا سب کو تو نہ دے، میری سزا صرف مجھے دے، ان کو نہ دے۔ کہتے ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعا بول رہا تھا، رب کریم نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ فرماتے کھل کے بارش برسی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا پتہ کرو کس کا غلام ہے، کہا فلاں آدمی کا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں شام کو گھر چلا گیا، اس کے آقا سے بات کی، خرید لیا۔ میں جب اس کو خرید کے لایا گلی میں جا رہے تھے تو مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا فضیل میں نکما سا آدمی ہوں، بال بھی سفید ہیں،
مجھ سے تو زیادہ کام ہی نہیں ہوتا، کیوں تو نے پیسے خرچ کیے؟ میں اس قابل ہی نہیں تھا، کیوں خریدا؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کل جو تو نے دعا مانگی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، تو تو مقبول ہے رب کریم کی بارگاہ کا، تجھے اس لیے خرید کے لایا ہوں، تو مقبول ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ سنے تو ٹھہر گئے، وہ کہنے لگے اچھا آقا مجھے 5 منٹ کا وقت ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ کہتے ہیں انہوں نے وہی نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا، تو نے راز کیوں کھولا؟ اللہ مسترنا بستری کل جمیل، یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پردے ہیں، ایک پردہ مجھے عطا کر دے، مجھے اپنا رکھ، مجھے لوگوں کے سامنے میرے پردے نہ کھول۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائی جو زیادہ پرہیزگار تھے، جو بڑے رب کریم کے بندے تھے، ان کے تو آنسو خشک ہی نہیں ہوتے، وہ تو تڑپا کرتے، صبح شامیں ان کی روح کے گزرتے تھے اور رب کریم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں بگڑ نہ جائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی، تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو۔ جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت جاری تھی، کہا مبارک ہو فتح ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا، اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں۔ جب کہنا ٹھہر تو جا، تو جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اتنی سی بات ہے نا، چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بےزتی کر لے، پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے، تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے۔ تو یہ ہماری